بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، نصیحت چینل پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر جاری ہے، جس کی یہ چوتھی قسط ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزات دیکھے۔ پہلا معجزہ یہ کہ ایک اونٹ کو دیکھا کہ اس نے بل بلا کر اپنی گردن آپ کے سامنے ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ اس اونٹ نے کام کی زیادتی اور خوراک کی کمی کا مجھ سے شکوہ کیا ہے، لہٰذا تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ دوسرا معجزہ یہ کہ ایک منزل پہ آپ سو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت چل کر آیا اور آپ کو ڈھانپ لیا، پھر لوٹ کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ مجھے سلام کرے، تو خدا نے اس کو اجازت دے دی اور وہ میرے سلام کے لیے آیا تھا۔ تیسرا معجزہ یہ کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی جو جنون کا مریض تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے نتنے کو پکڑ کر فرمایا کہ نکل جا، کیونکہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ پھر ہم وہاں سے چل پڑے اور جب واپسی میں ہم اس جگہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے اس کے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد سے اس بچے کو کوئی تکلیف ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ یہ بچپن میں اپنی ماں کی گود سے آگ میں گر پڑے اور کچھ جل گئے۔ ان کی ماں ان کو لے کر خدمت اقدس میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان پر مل کر دعا فرما دی۔ محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی تھیں کہ میں بچے کو لے کر وہاں سے اٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ بچے کا زخم بالکل ہی اچھا ہو گیا۔ تغیر الفاظ اور چند جملوں کی کمی بیشی کے ساتھ بخاری شریف کی متعدد روایتوں میں اس معجزہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ انہوں نے پھیلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس چادر پر ڈالا، پھر فرمایا کہ اب اس کو سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، اس کے بعد سے پھر میں کوئی بات نہیں بھولا۔ نصیحت چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے بڑی بڑی مشکلات کو حل فرما دیتا ہے اور قسم قسم کی بلائیں ٹل جاتی ہیں اور بہت سی غیر متوقع چیزیں ظہور میں آتی ہیں۔ چنانچہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کی دعاؤں کی مقبولیت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی مشکلات یا طلب حاجات کے وقت خدا کی امداد غیبی کا سہارا ڈھونڈتے ہوئے دعائیں مانگی تو ہر موقع پر حق تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کے لیے مقبولیت کا دروازہ کھول دیا اور آپ کی دعاؤں سے ایسی ایسی خلاف امید اور غیر متوقع چیزیں عالم وجود میں آ گئیں کہ جن کو معجزات کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان میں سے ایک معجزہ کا تذکرہ کچھ اس طرح ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب کفار قریش حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بے پناہ ظلم ڈھانے لگے جو ضبط اور برداشت سے باہر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شریروں کی سرکشی کا علاج کرنے کے لیے ان لوگوں کے حق میں قحط کی دعا فرما دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر قحط کا ایسا عذاب شدید بھیجا کہ اہل مکہ سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ بھوک سے بے تاب ہو کر مردار جانوروں کی ہڈیاں اور سوکھے چمڑے ابال ابال کر کھانے لگے۔ بالآخر اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا
کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور ان کے حضور اپنی فریاد پیش کریں۔ چنانچہ ابو سفیان بحالت کفر چند قریش کے سرداروں کو ساتھ لے کر آپ کے آستانہ رحمت پر حاضر ہوا اور گڑ گڑا کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری قوم برباد ہو گئی، خدا سے دعا کرو کہ یہ قحط کا عذاب ٹل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ ازاری پر رحم آ گیا، چنانچہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فوراً ہی آپ کی دعا مقبول ہوئی اور اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ سارا عرب سیراب ہو گیا اور اہل مکہ کو قحط کے عذاب سے نجات ملی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں اور برکتوں سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔